فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا کل شیء خلقناہ بقدر، صلاۃ بھیجیں۔ حضرات، بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما، یعنی زمین کا فرش بچھانے والا، آسمان کے شامیانے کو بلند بنانے والا، سورج و چاند و ستاروں کو خلق کرنے والا، بہتے ہوئے دریاؤں کو روانی عطا کرنے والا، پہاڑوں کو بلندی سے نوازنے والا، پتھروں میں سختی کو پیدا کرنے والا، انسان کو اشرف المخلوقات بنانے والا، ایک ایسے بندے کا خالق کہ جو سو جائے تو نبی نظر آئے، جاگے تو خدا نظر آئے۔ ان لفظوں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر شے کو اس کی قدر کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم کیونکہ ہر شے کا خالق ہے، لہٰذا کیسے خلق کیا یہ وہی بتا سکتا ہے، اور اس نے یہ آواز دی کہ ہم نے ہر شے کو خلق کیا مگر اس کی قدر کے ساتھ خلق کیا۔ اب یہاں کے اوپر جو ترجمہ کیا مسلمانوں نے وہ قدر کا ترجمہ اندازہ کیا، اور یہ لکھا کہ صاحب ہم نے ہر شے کو اندازے سے خلق کیا۔ لیکن کبھی آپ غور کریں کہ اندازہ مخلوق کے لیے تو لفظ شان ہے، لیکن اللہ کے لیے عیب ہے، کیونکہ اندازہ کیا ہے کہ اندازہ لا علمی کی علامت ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں سے وہاں تک کتنا فاصلہ ہے تو دیوار تک تو انہوں نے کہا کہ صاحب 15 فٹ ہوگا، کسی نے کہا 20 فٹ ہوگا، کسی نے کہا 14 فٹ ہوگا، یہ کیا ہے، یہ الگ الگ کیوں ہے، اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ تو جواب آیا کہ اصل میں لوگ اندازہ لگا رہے ہیں۔ یہ اندازہ کیوں لگایا جا رہا ہے، صحیح کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے؟ کہ صحیح اس لیے نہیں بتایا جا رہا ہے کہ صحیح کیا ہے یہ علم ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں علم نہیں ہوتا وہاں اندازہ لگایا جاتا ہے، دیکھیے جہاں علم نہیں ہوتا وہاں اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اللہ خالق علم ہے، لہذا وہاں اندازے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ قدر کا ترجمہ اندازہ غلط کیا گیا۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دوں کہ شاید لوگوں نے قدر کا ترجمہ اندازے سے اندازہ لکھ دیا۔ ایک صلوات کو ہے محمد۔
ایک اور صلوات بھیجتے ہیں، یہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ ہے، خالق ہے، اور وہ تو اندازہ لگانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اندازہ لگائے۔ دیکھیے وہ اندازہ لگائے۔ اب یہ کہ صاحب نہیں ہم بہت بڑے قابل ہیں اور قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، اور آپ ہمارے اوپر انگلی اٹھانے والے کیسے، اور ہم تو ایک ایک لفظ کے جاننے والے ہیں، اے ہم تو عربی ہیں، ہم عرب میں پیدا ہوئے، ہم رسول اللہ کے ساتھ رہے، آپ سب کچھ تھے، مگر جہالت کے اندھیرے میں پہلے بھی غرق تھے اور آج بھی غرق۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ ہر بات جانتے ہیں، یہ بات ہم کیسے مان لیں؟ تو انہوں نے کہا صاحب علم ہے ہمارے پاس قرآن کا۔ میں نے کہا قرآن شروع ہوتا ہے الف لام میم سے، کیا معنی لکھے؟ الف لام میم کا ترجمہ کیا لکھا آپ نے؟ تو الف لام میم کا ترجمہ بھی الف لام میم لکھ دیا۔ یہ کیوں الف لام میم لکھ دیا بھائی؟ اس کا ترجمہ تو لکھتے، الف کے معنی کیا ہیں، لام کے معنی کیا ہیں، میم کے معنی کیا ہیں، یہ لکھنا چاہیے تھا، لیکن الف لام میم کا ترجمہ بھی الف لام میم لکھا۔ کیوں؟ نہیں معلوم تھا تبھی تو لکھا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں معلوم تھا تبھی تو لکھا۔ دیکھیے قرآن شروع ہو رہا ہے الف لام میم سے، اور الف لام میم کا ترجمہ ہی نہیں معلوم، الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم لکھ دیا، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کافی ہے۔ اما جس کا شروع نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ پوری توجہ رہو، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ نہیں ایسے تو یہاں مجلس نہیں ہوتی تھی قائم خاتون میں، میرے خیال سے سب مل کے بابا سے بلند صلوات۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ الف لام میم کا ترجمہ نہیں معلوم۔ اب آپ اسی طرح سے یہاں پہ سمجھ لیں کہ قدر کا ترجمہ نہیں معلوم۔ اگر نہیں معلوم ہے تو قدر کا ترجمہ بھی قدر ہی لکھ دینا چاہیے تھا۔ جو جانتا تھا وہ سمجھ لیتا، بھائی جو جانتا تھا وہ سمجھ لیتا۔ لیکن یہاں کے اوپر معاملہ کیا ہے؟ ہم نے ہر شے کو اس کی قدر کے ساتھ خلق کیا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے ہر شے کو، ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اشاروں میں بات آپ کے اذان عالی تک پہنچ جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر شے کو، دیکھیے میں نے ہر شے کو اس کی قدر کے ساتھ خلق کیا۔ خالی لفظوں سے اگر آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں کہ ہر شے کو قدر کے ساتھ خلق کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ نے بنایا اسے قدر کے ساتھ خلق کیا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ بھائی جسے اللہ نے بنایا اسے قدر کے ساتھ خلق کیا۔ اب ہماری سمجھ میں آ گیا، ہمیشہ قدر اللہ کے بنائے ہوئے کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خلقی ہوتا ہے قدر کے ساتھ۔ دیکھیے خلقی ہوتا ہے قدر کے ساتھ۔ اب سمجھ میں آ گیا، جسے اللہ بناتا ہے وہی صاحب قدر ہوتا ہے، اور باقی سب تو بے قدر ہی نظر آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ تو اللہ نے قدر کے ساتھ خلق کیا۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، اللہ نے قدر کے ساتھ خلق کیا۔ تو اب قدر کے معنی کیا ہے؟ قدر کسے کہتے ہیں؟ تو معصومین نے بیان فرمایا کہ قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کبھی کسی شے کو بے مقصد نہیں پیدا کرتا، یعنی خلق کر کے یہ نہیں سوچا جاتا کہ اب یہ بن گیا ہے تو کاہے استعمال میں لایا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ سام با مقصد پیدا کرتا ہے، اور جب با مقصد پیدا کرتا ہے تو جس مقصد کے لیے کسی شے کو خلق کیا جاتا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتوں کو اللہ خلقت میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کسی شے کو اگر کسی مقصد کے لیے خلق کیا گیا تو اس مقصد کو پورا کرنے کی ساری صلاحیتوں کے ساتھ ہی اسے خلق کیا جائے گا۔ یعنی خلق کرنے کے بعد صلاحیتیں نہیں عطا کی جائیں گی، بلکہ خلقت کے ساتھ صلاحیتیں عطا کی جائیں گی کہ یہ اپنے مقصد کو پورا کرے۔ دیکھیں اپنے مقصد کو پورا کرے۔ سورج کو خلق کرنے کا مقصد تھا کائنات کو روشن کرنا، لہذا خلقت میں اسے روشنی عطا کر دی گئی۔ چاند کو خلق کرنے کا مقصد تھا اندھیری رات کو چاندنی رات میں تبدیل کر دینا، لہذا خلقت میں ہی اسے چاندنی عطا کر دی گئی۔ ستاروں کی خلقت کا مقصد تھا
آسمان کی ویرانی کو توڑنا، لہذا خلقت میں ہی انہیں چمک عطا کر دی گئی۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ سورج کا مقصد کیا ہے؟ کہ کائنات کو روشن کرنا، تو سورج کائنات کو روشن کرنے کے لیے خلق کیا گیا، لہذا روشنی خلقت میں عطا کی گئی۔ چاند چاندنی رات میں بدلنے کے لیے خلق کیا گیا، تو چاندنی خلقت میں عطا کی گئی۔ ستاروں کو خلقت میں ہی چمک عطا کر دی گئی، پانی کو لطافت خلقت میں عطا کر دی گئی، پہاڑ کو بلندی خلقت میں عطا کر دی گئی، پتھر کو سختی خلقت میں عطا کر دی گئی۔ کیوں؟ کہ اس لیے یہ اپنے مقصد کو پورا کرے۔ اب اگر اللہ کسی گروہ کو عزا کے لیے خلق کرے گا تو عزا کرنے کی پوری صلاحیتیں خلقت میں ہی عطا کر دے گا۔ ایک بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد والا۔ دیکھیں بہت جلدی سے میں نے بات آپ کے سامنے، بس ایک گروہ ہے جسے عزا کے لیے خلق کیا گیا۔ دیکھیں عزا کے لیے خلق کیا گیا، جب عزا کے لیے خلق کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصد حیات عزائے حسین ہے، اور جب ہم عزائے حسین کے لیے خلق ہوئے تو عزا کیسے کی جائے یہ زمانہ ہمیں نہ سمجھائے، اللہ نے یہ صفت پہلے دے کے ہمیں خلق کیا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے، ایک بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد، ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو اب اللہ نے ہر شے کو اس کے مقصد کے لیے خلق کیا، تو سارے صفات کے ساتھ خلق کیا۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ جس صفت کو اللہ نے کسی بھی مخلوق میں منزل کمال پر رکھا، وہی اس کے مقصد کو پورا کرنے والی ہے، اور وہی اس کی پہچان۔ دیکھیے وہی اس کی پہچان۔ آپ نے نہیں غور فرمایا؟ سورج روشنی کے لیے خلق ہوا، لہذا روشنی منزل کمال پر ہے، اور روشنی ہی اس کی پہچان۔ چاند چاندنی کے لیے خلق ہوا، چاندنی منزل کمال پر ہے چاند میں، لہذا چاندنی ہی اس کی پہچان۔ ستاروں میں چمک منزل کمال پر ہے، لہذا چمک ہی ستاروں کی پہچان۔ پہاڑ میں بلندی منزل کمال پر ہے، لہذا وہی اس کی پہچان۔ دیکھیے وہی اس کی پہچان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صفت منزل کمال پر ہوتی ہے وہی اس کی پہچان ہوتی ہے۔ یا لفظوں کو بدل دوں کہ جس صفت سے پہچانا جاتا ہے وہی صفت منزل کمال پہ ہوتی ہے۔ الحمدللہ سورج روشنی سے پہچانا گیا، چاند چاندنی سے پہچانا گیا، ستارے چمک سے پہچانے گئے، پہاڑ بلندی سے پہچانے گئے۔ دیکھیے پہاڑ بلندی سے پہچانے گئے، ہم عزائے حسین سے پہچانے گئے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ اور دلیل یہ ہے کہ ہم عزا سے پہچانے گئے، ہم عزا سے پہچانے گئے، ہم عزا سے پہچانے گئے۔ آج زمانہ ہم سے کہتا ہے صاحب عزاداری تو سب کرتے ہیں، لیکن میں کسی سے مروب نہیں ہوتا، صاف صاف بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، سب کی عزاداری اور ہماری عزاداری اور۔ سب کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم بھی عزاداری کرتے ہیں۔ سب کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم عزاداری کرتے ہیں، ہمیں کہنا نہیں پڑتا، زمانہ کہتا ہے یہ عزاداری کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے۔ اور بحمداللہ ہم جو پہچانے جاتے ہیں وہ عزا سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہماری پہچان ہے عزاداری، ہماری جان ہے عزاداری، ہماری زندگی ہے عزاداری۔ دیکھیے ہماری زندگی ہے عزاداری۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر عزاداری ہے تو ہم ہیں۔ ہم میں سے کوئی اس غلط فہمی میں نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے عزاداری ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ عزاداری سے ہم ہیں۔
دیکھیے عزاداری سے ہم ہیں بحمداللہ، ہم اگر پہچانے جاتے ہیں تو حسین کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، اہل بیت کے ذریعے۔ اب یہ بات ہے کہ صاحب آل محمد کو بڑھاتے ہیں اور عزا میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم عزا تو ہم کر ہی نہیں پاتے، عزا تو ہم کر ہی نہیں پاتے، اس لیے کہ ہم اپنی استطاعت بھر عزاداری کرتے ہیں، کیونکہ اپنی استطاعت بھر عزاداری کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ہمیں عزاداری سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، میری ان کو مخلصانہ رائے یہ ہے کہ وہ آ کے ہم سے عزاداری سیکھیں، اس لیے کہ ان کے فتوے دینے کے لائق ہونے سے پہلے سے ہم عزاداری کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک باواز بلند صلوات بھیجیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اب یہ بات کہ صاحب ہم نے اہل بیت کو کیوں مانا؟ تو مانا تو سب نے رسول اللہ کے بعد کسی نہ کسی کو۔ ہم نے اہل بیت کو اس لیے مانا کہ اللہ اور رسول نے مل کے اہل بیت کو بتایا، اور رسول اللہ نے چلتے چلتے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے اہل بیت۔ بس سرخیاں سنا رہا ہوں، مجلس میں تو انشاءاللہ کل آپ حضرات سنیں گے، کل سے بس میں سرخیاں آپ کے سامنے دو چار عرض کر دوں اور اس کے بعد مصائب عرض کر دوں۔ بس اگر آپ میری طرف متوجہ رہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے گئے رسول اللہ، ایک کتاب چھوڑ کے گئے اور دوسرے اہل بیت چھوڑ کے گئے، اور فرمایا جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی سے بچانے والی بس دو چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت، ایک قرآن ہے اور دوسرے اہل بیت، یہ دونوں گمراہی سے بچانے والی۔ دیکھیے یہ دونوں چیزیں گمراہی سے بچانے والی ہیں، رسول اللہ نے کوئی تیسری چیز نہیں چھوڑی ہے جو گمراہی سے بچانے والی ہے، بس دو چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ الحمدللہ ہمارے فرقے کا دار مدار اگر ہے تو وہ انہی دونوں چیزوں پر، یا قرآن کو اور یا اہل بیت۔ اگر کوئی کتاب قرآن کی مخالفت میں آ گئی تو اس کتاب کو ہم نے نہیں مانا، اور اگر کوئی شخصیت آل محمد کے مقابلے میں آ گئی تو اس کو ہم نے نہیں مانا۔ دیکھیے اس کو ہم نے نہیں مانا، معیار ہے بس دو، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت، ایک قرآن اور دوسرے اہل بیت۔ اب اگر کسی نے ان دو میں سے ایک کو مانا تو وہ بھی گمراہ، اور جس نے دو سے زیادہ کو مانا وہ بھی گمراہ۔ چھوڑ کے گئے ہیں دو، ایک قرآن چھوڑ گئے، دوسرے اہل بیت چھوڑ گئے۔ اب لوگوں نے کہا قرآن کافی، قرآن کافی، قرآن کافی، اور جب یہ کہا کہ قرآن کافی تو نبی نے کہا نکل جا۔ نبی ہے صاحب خلق عظیم، صاحب خلق عظیم، آپ لاکھ با اخلاق ہو جائیں مگر صاحب خلق عظیم نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ کے سامنے کہا کہ قرآن کافی، یا رسول اللہ آپ کہیے ارے بھائی سمجھو تو اہل بیت بھی ضروری ہیں، ارے بیٹھو بیٹھو ہم سمجھا رہے ہیں، ارے دیکھو یہ علی ہیں، ارے دیکھو یہ حسن ہیں، دیکھو یہ حسین ہیں، ان کے بغیر کام نہیں چلے گا، ارے بھائی میرا کام بغیر ان کے بغیر نہیں چلا تو پھر تمہارا کیسے چلے گا، ارے بھائی خیبر کو یاد کرو تم سب جاتے رہے 39 دن تک کیا ہوا یہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ 40ویں دن اللہ نے جب کہا تو میں نے علی کو بلایا، جب علی آئے تو جو کام 39 دن تک نہ ہو سکا وہ 40ویں دن ہو گیا، تو جب میرا کام بغیر علی کے نہ چلا تو تمہارا کیا چلے گا۔ اب کچھ سمجھایا نہیں، توجہ فرما رہے ہیں، کچھ نہیں سمجھایا، جیسے ہی کہا قرآن کافی نبی نے کہا نکل، نہیں توجہ فرمائی، کہا نکل۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا آپ صاحب خلق عظیم آپ نے نکال دیا، یہ تو اخلاق کے خلاف ہے، ابھی آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے کہا نکل جا، ارے کچھ دیر سمجھاتے تو پھر بدتمیزی کرتا تو آپ نکال دیتے، ارے سمجھانے کے بعد بھی نہ مانتا تو آپ نکال دیتے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں اہل بیت کو چھوڑ دیا، نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں معیار بتایا سب کو سمجھانا، مگر جو اہل بیت کو چھوڑ دیتا ہے
سمجھایا نہیں جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد، لیکن نکال دیا جاتا ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، بس ایک بات میں آپ سارے مجمع کی طرف سے ان مسلمانوں کو جن لوگوں نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ایک بات میں بس ایک جواب دینا چاہتا ہوں، اور وہ جواب بھی اکیلے نہیں، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجلس سب طرف جا رہی ہے، اپنے بھی دیکھ رہے ہوں گے، غیر بھی دیکھ رہے ہوں گے، خوش ہونے والے بھی ہوں گے، جلنے والے بھی ہوں گے۔ اب لوگ خود ہی ہم پر اعتراض کرتے ہیں، آپ تو مومنین کو خوش کرنے کے لیے پڑھ دیتے ہیں۔ تو اب جو جملہ میں عرض کر رہا ہوں یہ اپنی اکیلی نہیں بلکہ آپ سب کی طرف سے، یعنی مومنین کی طرف سے منافقین کو جلانے کے لیے، اب میں خوش کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، جلانے کے لیے ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پوری توجہ سنیے گا، بالکل صاف دو لفظوں میں کہا قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، اور قرآن کو کافی کہنے والے کہہ کے جب نکالے گئے تو فوراً خلافت طے کرنے بیٹھ گئے۔ ایک سوال ہے بھیا، ایک سوال، اگر قرآن کافی تھا تو خلافت کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ بھائی خلافت کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ ضرورت پڑنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کافی نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، بڑی نازک سی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ان کا صاحب یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ ابے آپ پڑھیے، آپ سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ فضائل پڑھیے، آپ دوسرے سے کیوں چاہتے ہیں؟ ایک بات تو میں سیدھی عرض کر دوں، ہم تو چاہتے ہی نہیں، کسی سے نہیں کہتے کہ آپ بھی فضائل آل محمد پڑھیے، آپ بھی اہل بیت کو مانیے، آپ بھی علی ولی اللہ کہیے، آپ بھی ہماری طرح اذان دیجئے، آپ بھی ہماری طرح صاحب نماز پڑھیے، آپ بھی ہماری طرح تشہد پڑھیے، آپ بھی ہماری طرح نماز ختم کیجئے۔ ہم کسی سے نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے کہ صاحب آپ حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیجئے، آپ غدیر کو مانیے، آپ غدیر کو پہچانیے، آپ خیبر بیان کیجئے، آپ خندق بیان کیجئے، آپ یہ بیان کیجئے، آپ عظمت اہل بیت بیان کیجئے، آپ طہارت بیان کیجئے، اہل بیت اطہار کی عظمت کو بیان کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہر ایک کے بس میں نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو بیان کرنا اور ان چیزوں کو مان لینا خاندانی شریفوں کا کام ہے، خاندانی شریفوں کا کام ہے۔ تو جو خاندانی شریف ہوتا ہے وہ آل محمد کو مان لیتا ہے، اس سے کہنا نہیں پڑتا، دیکھیں اس سے کہنا نہیں پڑتا۔ ہم کسی سے نہیں کہتے کہ صاحب آپ ذکر اہل بیت کیجئے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ولایت علی بیان کیجئے، ہم نہیں کہتے کہ صاحب علی ولی اللہ بیان کیجئے، آپ خدیر بیان کیجئے، آپ خیبر بیان کیجئے، خندق بیان کیجئے۔ ہم تو ایک بات کہتے ہیں بھائی کہ آپ سقیفہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہمارا سلسلہ غدیر سے ہے، ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ کا جہاں سے سلسلہ ہے وہ آپ بیان کیجئے۔ یہ عجیب بات ہے، خود بھی نہیں بیان کرتے، ہمیں بھی نہیں بیان کرنے دیتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ اب بس اگر آپ بیدار ہوں، دیکھیں بس ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ذرا سی دقیق ہے مگر بہت آسانی سے میں اپنے بچوں کے اذہان عالی تک پہنچا دوں، اور بہت ہی آسان سے الفاظ استعمال کر کے میں آپ کے سامنے بات عرض کر دوں۔ لوگ توحید توحید کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں گاڑی مجلس سے نہیں پڑھ سکتا، میں بھی خوب گاڑی پڑھ سکتا ہوں، سمجھتا دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ پوری توجہ سنیے گا، میں تو آسان کر دیتا ہوں اور اس کے بعد لوگ پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں۔ اب آپ سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور کہا صاحب توحید توحید توحید، بڑا ہنگامہ مچا رکھا ہے، اللہ 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 کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ہر جگہ اللہ اللہ اللہ، بس اللہ ہی اللہ ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے۔
اور ہم بھی جب ان لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم بھی کہنے لگتے ہیں اللہ ہی اللہ ہے. غور کر رہے ہیں کہ ایک عجیب و غریب بات ہے. خدا کی قسم میں نے پوچھا کہ بھائی توحید سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہنے کہ توحید کے معنی اللہ اکبر. احسان کر دیا آپ نے اللہ کے اوپر, آپ کے کہنے سے وہ بڑا ہو گیا. اللہ اکبر جب آپ نے کہا تو یہ اللہ کو بڑا کر دیا. میں نے مسلمانوں سے پوچھا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, تو انہوں نے کہا صاحب یہ ظاہر سی بات ہے کہ توحید ہے. اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ ہے, بڑے تکبیر کے نعرے لگاتے ہیں, اللہ اکبر تکبیر تکبیر تکبیر. تو تکبیر کے معنی اللہ اکبر کے معنی اللہ کو بڑا کرنا. آپ کے کہنے سے بڑا ہوا. کہنے کے نہیں صاحب, اللہ کو بڑا کرنا نہیں ہے بلکہ اس کی بڑائی کا اعلان کرنا. نہیں توجہ فرمائی, اللہ بڑا ہے, یہ اللہ کو بڑا کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے. اور جس خاندان کا تکبیر ہے اسی خاندان کا لفظ تطہیر ہے. جیسے تکبیر کے معنی اللہ کو بڑا کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے, ویسے ہی تطہیر کے معنی اہل بیت کو پاک کرنا نہیں ہے, ان کی طہارت کا اعلان کرنا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے, ایک آواز بلند سے مل کے صلوات بھیجیں محمد. یہ تکبیر پوری توجہ سنیے, یہ تکبیر اللہ اکبر. تو میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا بھائی ذرا ہمیں بتائیے اللہ اکبر کے معنی کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ بڑا ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی ہم لکھنؤ کے رہنے والے ہیں, سمجھ میں ٹھیک سے نہیں آتا ہمارے. اللہ اکبر کے معنی اللہ کو بڑا کرنا, تو اللہ بڑا ہے. کہنے لگے ہاں بڑا ہے. ہم نے کس سے بڑا ہے؟ اب جو پوچھا تو ان کی تھیوریوں پر بڑھ گئے. صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ارے بھائی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کوئی بڑا ہوتا ہے تو کسی سے بڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ باپ ہے وہ بڑا ہے تو بیٹے سے بڑا ہے, ایک بھائی ہے وہ دوسرے بھائی سے بڑا ہے, ایک دوست ہے وہ دوسرے دوست سے بڑا ہے یا نہیں ہے, ایک بہن ہے وہ بھائی سے بڑی ہے, یا بھائی ہے وہ بہن سے بڑا ہے. تو بڑا جو ہوتا ہے وہ کسی سے بڑا ہوتا ہے, اور جس سے بڑا ہوتا ہے وہ بھی کچھ ہوتا ہے. نہیں توجہ فرمائیے, اس بڑے کے مقابلے میں کچھ تو ہوتا ہی ہے. بھئی کچھ تو ہوتا ہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ بڑا ہے, جب بڑا ہے تو کس سے بڑا ہے؟ تو مولوی صاحب گھبرا کے کہیں سب سے بڑا ہے. تو ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کو اللہ کے مقابلے میں کچھ تو مانتے ہی ہیں. بھئی کچھ تو ہے, ٹھیک ہے وہ بڑا ہے, یہ چھوٹے سے ہی, مگر کچھ تو ہیں. بھئی کچھ تو ہے, اور اس کے مقابلے میں کچھ ہے نہیں کوئی. تو بڑا ہے تو کیسا بڑا ہے؟ ایک بات تو ہمارے امام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ اکبر کے معنی ہیں اللہ صاحب کبر ہے. پوری توجہ سنیے گا, اللہ صاحب کبر ہے, اللہ صاحب کبر ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کی تشریح ہے لا الہ الا اللہ. اس کی تشریح ہے لا الہ الا اللہ, اس کی تشریح ہے لا الہ الا اللہ. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, کوئی اللہ نہیں. کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ دوسرے اللہوں کی اللہ ہونے سے انکار کرنا, بلکہ اس کے معنوں کو سمجھیں مسلمان. اور خدا کی قسم الوہیت پر اگر کوئی بولا ہے تو سوائے آل محمد کے کوئی بولا ہی نہیں. ابن ابو الحدید معتزلی نے لکھا کہ الوہیت کے موضوع پر اگر کوئی بولا ہے تو آل محمد کے علاوہ کوئی بولا ہی نہیں. اور اصحاب تو اس لیے بھی نہیں بولے کہ وہ الوہیت کو سمجھے ہی نہیں. اور اس کے بعد کہا کہ اگر اصحاب میں سے کوئی سمجھ بھی گیا تھا تو بس اپنی حد تک, یعنی جو سمجھا تھا وہ دوسرے کو سمجھانے کے لائق ہی نہیں تھا, لائق ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر پہچانا جائے تو آل محمد کے ذریعے سے. اب امام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ, یہ تشریح ہے. ہمارے علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے, پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں تو میں جملہ آپ کے سامنے عرض کروں, پوری طرح سے متوجہ ہو جائیں. لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب علماء نے یہ تحریر کیا کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں
جسے اللہ کہا جا سکے، یعنی اگر اللہ کو مانو تو اس کے مقابلے میں آنے والوں کو جھوٹے بھی اللہ نہ مانو۔ میں یہاں کی بالکل اپنی زبان میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کسی کو جھوٹ موٹ بھی اللہ نہ مانو۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ ایسا ہی ایک جملہ آسمان سے اور آیا، جیسے لا الہ الا اللہ، ویسے ہی ایک جملہ آسمان سے اور آیا۔ ارے یہ ہمارا بیدار مجمع، اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ ایک لا الہ الا اللہ، ایک جملہ لا الہ الا اللہ، ایسے ہی ایک جملہ وہاں سے اور آیا، لا فتح الا علی۔ تو جیسے لا الہ الا اللہ ویسے ہی لا فتح الا علی۔ اب میں نے علماء سے ایک ہی بات کہی، جیسے لا الہ الا اللہ کے معنی ہیں اللہ کو اگر ماننا ہے تو جھوٹ موٹ بھی کسی کو اللہ نہ مانو، تو ویسے ہی جملہ تو ہے لا فتح الا علی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کو ماننا ہے تو جھوٹ موٹ بھی جو علی کے مقابلے میں آ جائے اسے مان کے انکار نہیں کرنا ہے، پہلے ہی انکار کر دینا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ اب فتح کے معنوں میں کہا گیا، فتح کے معنی ہے مرد، فتح کے معنی ہے جوان، فتح کے معنی ہے جوان۔ میں ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ بچے بھی خوش ہو جائیں کہ لا فتح الا علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے مقابلے میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں جسے جوان کہا جا سکے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ تو ایک جملہ کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ بھائی جب امت کے جوان علی کے مقابلے میں نہیں آ سکے تو امت کا بوڑھا علی کے مقابلہ کیا کرے گا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیج دیں محمد۔ اور بہت جلدی میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، اب بات کو مکمل کر دوں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو اسے تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ رسول اللہ نے کیا ہے رسول؟ تو علماء نے لکھا کہ اصل میں رسول اللہ کی صفت کا نام، اللہ کی یہی صفت، یہ صفت ہے اللہ کی، اور صفت ذات سے ظاہر ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے اپنے آپ کو نور کہا ہے، اور نبی نے ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی اللہ کے نور ہیں، نور سے ایک نور سے دو ہیں، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں۔ اور اللہ نے آواز دی اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، حالانکہ وہ نور ہے، پوری توجہ سنیے گا، نور ہے۔ اور بہت جلدی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ تین چیزیں ہیں، ایک احد، ایک واحد اور ایک وحدانیت۔ وحدانیت احد کی صفت نہیں ہے، واحد کی صفت ہے۔ وحدانیت واحد کی صفت ہے اور واحد احد کی صفت ہے۔ احد کون ہے؟ قل هو اللہ احد۔ احد وہ جو ایک، ایسا ایک کہ جس کے دو نہیں ہو سکتے، ایک۔ اور واحد کون ہے؟ کہ جو دو سے مل کے ایک ہو جائے۔ اب واحد والی حدیث سنا دوں آپ کو، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں۔ تو واحد کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور علی، احد کا مطلب ہے اللہ، اور واحد صفت ہے احد کی، اور وحدانیت صفت ہے واحد کی۔ تو جو وحدانیت کا قائل ہے وہی تو نجات یافتہ ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ وحدانیت اللہ کی صفت کا نام نہیں ہے، نبی اور علی کی صفت کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس لیے کہ اس کے صفت یہی ہیں، اس کی صفت یہی ہے، اس کے صفات کے مظہر بھی یہی ہیں، لیکن اس کے صفات کے مظہر بھی یہی ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہی ہیں،
اسی لیے رسول اللہ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، خدا کی قسم کون ہمارے حسین کا مقابلہ کرے گا، یا کون آل محمد کا مقابلہ کرے گا؟ کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ جو اہل بیت اطہار کا مقابلہ کر سکے۔ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے پتہ نہیں کیا کیا بنا لیے ہیں، مگر خدا کی قسم آپ کے بنائے ہوئے آپ ہی کو مبارک، ہم نے کبھی کسی کو بنایا نہیں ہے۔ یہاں معاملہ الگ ہے، آل محمد کی کوئی تقابل نہیں، آل محمد کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کی ذات تو ایسی ذات ہے جس کے لیے میں نے برابر آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ جسے اگر جو سمجھ لے کہ جسے نہ پہچانا جائے اسی کو علی کہتے ہیں، جو پہچان لیا جائے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو علی کہتے ہیں، جو فہم سے بلند ہو جائے، جو ذہنوں سے بالاتر کہلائے اسی کو علی کہا جاتا ہے۔ میں نے شاید پچھلے سال آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ دو پہچاننے والے ہیں، ایک اللہ پہچاننے والا ہے، ایک نبی پہچاننے والے ہیں، اور معراج میں یہی دونوں تھے، دو پہچاننے والے موجود تھے، اور ایک پہچاننے والے نے دوسرے پہچاننے والے سے پوچھا کہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے یہ مولا کائنات کی منزل ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ کیونکہ رسول اللہ کی صفت ہیں اور صفت ذات سے ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے رسول اللہ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی جو ہم نے کئی کتابوں میں مسلمانوں کی بھی دیکھی اور اپنی بھی کتابوں میں دیکھی، کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انا من اللہ وکلنا منی، میں اللہ سے ہوں اور ہر شے مجھ سے، ہر شے مجھ سے ہے۔ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ صاحب لولاک ہیں، اور جب صاحب لولاک ہیں تو ہر شے ان سے، لیکن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں اللہ سے ہوں۔ اس کی تشریح علماء نے کی ہے کہ اللہ سے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسالت اللہ سے ہے، ان کی نبوت اللہ سے ہے، ان کی منزلت اللہ سے ہے، انہیں اللہ نے رسول بنایا ہے، امت نے رسول نہیں بنایا ہے۔ تو جب رسول بنانے کا امت کو حق نہیں ہے تو جانشین رسول بنانے کا بھی امت کو حق نہیں۔ لیکن اس حدیث کو سب نے صحیح مانا ہے، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، کہ میں اللہ سے ہوں۔ بس ہمیں یہی کہنا ہے کہ جس رسول کی زبان سے یہ سنا اسی رسول کی زبان سے ہم نے سنا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، میں حسین سے۔ رسول ایک طرف کہہ رہے ہیں میں اللہ سے ہوں، اور پھر کہہ رہے ہیں میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو حسین سے ہے وہی اللہ سے ہے، اور جو اللہ سے ہے وہی حسین سے۔ یا یوں آپ سمجھ لیجئے کہ بات کو آسان کر دوں کہ سن 61 ہجری تک رسول اللہ اللہ سے ہیں، لیکن 61 ہجری کے بعد پھر رسول اللہ حسین سے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے بھرا ہوا گھر لٹا اپنے نانا کے نام کو بچا لیا۔ زہرا کا لال کربلا کی سرزمین پر ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خداوند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ عزیزوں، ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹ گیا، ایک دوپہر میں بھرا گھر لٹ گیا۔ میں سمجھتا ہوں رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج کربلا والوں کا 10واں ہے۔ حسین لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی ریت پر پڑا ہوا ہے۔ 10واں منانے کا جن بیویوں کا حق تھا وہ بے ردا راستے میں ہیں۔ زینب و ام کلثوم بے ردا ہیں۔ آپ سنیں گے بچے کس عالم میں ہیں،
سکینہ کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہیں، کانوں سے ٹپکتا ہوا لہو ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے، راستہ ہے، سید سجاد ہیں، لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ شہزادی سکینہ نے کب پانی پیا اس کی مجھے کوئی روایت نہیں ہے، اب مجھے اتنا ضرور ملا کہ جب راستے میں اگر جناب سکینہ کو کچھ تھوڑا سا پانی میسر ہو جاتا تھا تو وہ پانی لے کے آتی تھیں اور جناب سید سجاد کی بیڑیوں پر ڈالتی تھیں اور کہتی تھیں میرے بھیا یہ لوہا ہے جو گرمی میں گرم ہو جاتا ہے۔ میں کیا عرض کروں کہ کربلا میں کیا کیا ہو گیا۔ یہ قافلہ چلتے چلتے ایک ویرانے سے گزرا، ایک راہب کا مکان تھا، ایک راہب کا مکان تھا۔ قافلہ رات میں ٹھہر گیا۔ راہب رات کی تاریکی کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکلا، اور جب حجرے سے باہر نکلا تو اس نے آسمان سے زمین تک نور ہی نور پھیلا ہوا دیکھا۔ اس راہب کو علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے یہودی قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ یہودی تھا، اور یہودی کے علماء کو بھی راہبی کہا جاتا ہے۔ خیر وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو ہمیں اس سے مطلب نہیں، بہرحال یہ کہ ایک راہب کا واقعہ ہے اور عجب انداز سے واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ رات کی تاریکی کا اندازہ لگانے کے لیے گھر سے باہر نکلا، اور جب باہر نکلا تو اس نے آسمان سے زمین تک نور پھیلا ہوا دیکھا، اور اس کے بعد وہ دیکھتا رہا کہ آسمان سے آواز آئی راہب اپنے حجرے میں واپس جاؤ، اس لیے کہ آخری نبی کی بیٹی زمین پر آ رہی۔ راہب روتا ہوا اپنے حجرے میں آ گیا کہ یہ لوگ کیوں زمین پر آ رہے ہیں، کہ زوجہ نے شانہ ہلا کے کہا کہ باہر ایک بچی ہے، کہاں ایک قافلہ ہے جس کے ساتھ میں بچے ہیں، اکثر قافلے آ کے ٹھہرتے ہیں جن کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، کہ خالی بچی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، وہ تو رو رہی ہے۔ نے کہا اکثر بچے روتے ہیں، کہ خالی رو رہی ہوتی تب بھی ہم کچھ نہ کہتے، وہ تو نام حسین لے کے رو رہی ہے۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے اس کے باپ کا نام بھی حسین ہو، کہ نہیں اس سے جا کے کہہ دو کہ جب تک یہاں بیٹھے یہ نام لے کے نہ روئے۔ وہ کہتا ہے ہم کسی کو کیسے منع کر دیں کہ کوئی اپنے باپ کا نام لے کے نہ روئے، کہ ہمیں اس سے مطلب نہیں، جب تک یہاں بیٹھے نام حسین لے کے نہ روئے، کیونکہ یہی ہمارے آقا کا نام ہے۔ گھر سے نکلا، دیکھا ایک بیمار لوہے میں جکڑا ہوا ہے، آ کے بیٹھ گیا۔ جب آپ کے چوتھے امام نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے بھائی ہم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ امام نے غور سے چہرہ دیکھا، فرمایا پہلے یہ بتا دوستوں میں ہے یا دشمنوں میں ہے؟ آپ نے یہ کیوں پوچھا؟ کہا اس لیے جس طرح ہم سے بات کر رہا ہے کوئی آج تک ہم سے اس طرح بات نہیں کرتا۔ جب ہم سے بات کرنا ہوتی ہے تازیانوں کی اذیت پہنچائی جاتی ہے۔ رونے لگا، رو کے کہتا نہیں ہم آپ کے دشمنوں میں نہیں ہیں، ہم صرف یہ کہنے آئے ہیں اس بچی سے کہہ دیجئے کہ نام حسین لے کے نہ روئے، کیونکہ یہی ہمارے آقا کا نام ہے، ہمارے دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کون تیرا آقا؟ کا میرا آقا حسین ہے، نبی کا نواسا ہے۔ غور سے چہرہ دیکھا، جا اب یہ بچی نام حسین لے کے نہ روئے۔ آواز دی سکینہ اب بابا کا نام لے کے نہ رونا۔ سکینہ خاموش ہو گئی۔ راہب چلا، چند قدم آگے بڑھائے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی راہب تجھ پر میرا سلام ہو۔ مڑ کے دیکھا کوئی نظر نہ آیا، 2 قدم اور آگے بڑھا، پھر آواز آئی راہب تجھ پر میرا سلام ہو۔ پھر مڑ کے دیکھا کون مجھے سلام کر رہا ہے؟ آواز آئی راہب ہم سلام کر رہے ہیں، جواب بھی نہیں دے رہے ہو۔ جواب دیا، جواب دے کے کہتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ کہا راہب ہم نے تمہیں سلام کیا، ادھر آؤ۔ اب جو دیکھا ایک کٹے ہوئے سر سے آواز آ رہی، ہاں رو لیجئے، دل بھر کے رو لیجئے، آج 10واں ہے امام کا، اس شان سے روئیے گا۔ حسین کی شہادت کو 10 دن ہو گئے۔ راہب کہتا ہے کہ میں نے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، جانی پہچانی صورت نظر آئی، لیکن خاک اور خون میں بھرا ہوا سر پہچان نہ سکا۔ فوج والوں کے پاس گیا ہے کس کا سر ہے؟ جو جواب دیا وہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ بہرحال 10,000 درہم دے کے وہ سر ایک رات کے لیے لیا، یہ اس شرط کے ساتھ کہ صبح ہونے سے پہلے
یہ سر واپس کر دیا جائے گا۔ سر کو لیے ہوئے اپنی عبادت کی جگہ پہ لا کے رکھا، کچھ دیر بیٹھا، سر کو دیکھتا رہا، پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، نہیں پہچان سکا، اپنے حجرے میں واپس آ گیا کہ زوجہ نے پھر شانہ ہلایا، ارے کس کا سر لایا ہے؟ میرے حجرے سے واہ حسینہ کی صدائیں آ رہی ہیں۔ ایک بی بی ایسے رو رہی ہیں جیسے کوئی ماں اپنے بچے کا ماتم کرتی۔ راہب کہتا ہے چلو اسی سر سے پوچھیں۔ اپنے بچوں کو بھی جگایا، سب کے سب سر کو گھیر کے بیٹھ گئے، غور سے سر کو دیکھ رہا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے طریقے سے عبادت کر کے آواز دی ہے صاحب سر اگر تیرا جی چاہے تو یہ بتا دے کہ تو کون ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے سر اور تن کی جدائی تیری گفتگو میں حائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ تو مجھ سے کلام کر چکا ہے۔ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی میں غریب ہوں۔ کہا بے شک تم پر ظلم ہوئے، کچھ اور وضاحت کرو۔ کہا میں ایک شہید ہوں۔ کہا شہید نہ ہوتے تو سر کٹنے کے بعد کلام کیسے کرتے؟ کچھ اور وضاحت کرو۔ پپڑائے ہوئے ہونٹوں سے آواز آئی راہب میں وہ ہوں جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ تمہارے ہونٹ تمہاری پیاس کی گواہی دے رہے ہیں، کچھ اور وضاحت کرو۔ کہا راہب تم ہمیں بھول گئے لیکن ہم تمہیں نہیں بھولے، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کون سا وعدہ؟ ہمیں یاد نہیں، ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں۔ تمہارے کوئی اولاد نہیں تھی، تم نبی کے پاس گئے تھے، نبی سے اولاد کے لیے کہا، آغوش میں حسین تھا، ہمیں سب یاد آ گیا۔ میرے شہزادے نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے، یہ 7 بیٹے حسین کے صدقے میں آج تک زندہ ہیں، لیکن یہ سب تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ابھی ایک بچی نام حسین لے کے پوچھ بات رو رہی تھی، اب میرے حجرے سے واہ حسینہ کی صدائیں، اب تم بھی وہی باتیں کرنے لگے جو میرے حسین سے وابستہ ہیں۔ آخر تم کون ہو؟ اب کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ آواز آئی ہم بتائیں گے۔ یہ بتاؤ جب چلنے لگے تو کیا ہوا؟ ہم بتائے دیتے ہیں۔ اب کوئی سوال نہ پڑنا، اس لیے کہ اب کلیجہ پھٹا جاتا ہے، اب کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ آواز دی جب ہم چلنے لگے، ہم نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا میرے شہزادے جب میری طرف سے گزر ہو تو غریب خانے پر ضرور آنا۔ آواز دی میرے شہزادے نے کہ ہاں تیرا یہ وعدہ میرے سر کے ساتھ وفا ہوگا۔ سر کا نام لینا تھا، غور سے سر کو دیکھا، آواز آئی اے راہب ہم نے وعدہ پورا کر دیا، ہم آ گئے، ہم ہی کو حسین کہتے ہیں۔ سر اٹھا لیا، منہ پر منہ رکھ دیا، اے آقا یہ کس نے ظلم کیا؟ نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے بڑا گھر اجاڑ دیا، وہ میری بچی سکینہ ہے، اسے رو لینے دے، ہمارا گھر اجڑ گیا۔ واہ حسینہ۔